بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کرتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ پاک نے ایک رات دی ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، اور وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں مولانا منظور احمد مینگل صاحب سے لیلۃ القدر کے بارے میں ان کی فضیلت۔ اللہ اکبر۔ اور لڑائی کی نحوست کتنی ہوتی ہے۔ خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمین۔ آپ کی لڑائی کی وجہ سے امت اس سے محروم ہو گئی۔ اس لیے جن لوگوں کی دشمنیاں ہے، رمضان میں اپنی ان دشمنیوں کو ختم کر لیں۔ رمضان میں ان دشمنیوں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، اللہ کا واسطہ ہے، قرآن کا آپ کو واسطہ ہے۔ یہ مہینہ مبارک ہے، اس کے تقدس کا خیال کر کے اپنی چھوٹی موٹی غلطیاں، اپنی چھوٹی موٹی اللہ کا بھلا کریے کہ اختلافات، ان کو ختم کر لیں۔ لڑائی کی نحوست اس طرح ہو گئی کہ پوری امت جو ہے نا اس شب قدر سے ہے کہ محروم ہو گئی۔ لیکن یہ فرمایا کہ نبی نے ہے آخری عشرے میں، اور فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو۔ اور پھر اس میں روایتوں میں خاص طور پر 21، 23، 25، 27 ان راتوں کے اندر یہ کہ آپ اہتمام کریں۔ جب مسجد میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اعتکاف مسنون کی یہ کہ طاقت دے دے، سعادت اللہ اس کو اگر نصیب فرمائے، تو اعتکاف مسنون 10 دن کے اعتکاف میں وہ مسجد میں بیٹھ جائے۔ اور اگر بھائی نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے، ساتھی ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جو اعتکاف مسنون میں جو لوگ بیٹھے ہوئے، جو لوگ اعتکاف مسنون میں بیٹھے ہوئے، وہ تو ان کا احسان مجھ پر بھی ہے، آپ پر بھی احسان ہے، اور پوری امت پر ان کا احسان ہے۔ لیکن جو آدمی، میں نالائق آدمی ہوں، میری مصروفیات ہیں، میں 10 دن اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، تو یہ کر لے کہ 24 گھنٹوں میں آپ اللہ کے لیے 2 گھنٹے فارغ کر دیں، 3 گھنٹے فارغ کر دیں، 4 گھنٹے آپ نے سبزی منڈی میں بھی جانا ہے، آپ کو نوکری میں بھی جانا ہے، آپ کی دیگر مصروفیات بھی ہے۔ کوشش کر لے ساتھی کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ فارغ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ مسجد میں آ جائیں۔ مسجد میں آ کر کے یہ نیت کر لے کہ پروردگار، میں ہوں تو اس قسم کا نالائق، بندے تو تیرے یہ ہے، بندے تو آپ کے یہ ہے کہ جو بندے 10 دن رات دن مکمل اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، میں کوتا ہوں، میری کمزوریاں ہیں اللہ، میں نہیں آ سکتا، لیکن اللہ یہ 2 گھنٹے میرے، 3 گھنٹے اپنے لیے اعتکافی نفلی اس کو کہتے ہیں، یہ میرے 2 گھنٹے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ 3 گھنٹے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور اس میں آپ مسجد میں نفلیں بھی پڑھیں، مسجد میں ذکر و اذکار بھی کر لیں، اور اس کو سامنے بھی رکھیں، اور یہ تصور کر لیں کہ یہ کسی قومی اسمبلی سے یہ آئی ہوئی بھی نہیں ہے، صوبائی اسمبلی کی بھی نہیں ہے، یہ حرام خوروں نے بھیجا بھی نہیں ہے، یہ اس اللہ کا تنزیل من رب العالمین، آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ اپنی آنکھیں بھی برکت والی بنا دو، اپنے دل کو بھی برکت والی بنا دو، اپنے دل و دماغ کو بھی برکت والی بنا دو۔ ھذا کتاب انزلنا مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے۔ آنکھوں میں اس کی برکتیں منتقل ہوتی ہیں، زبانوں میں اس کی برکتیں منتقل ہوتی ہیں، دل و دماغ میں اس کی برکتیں منتقل ہوتی ہیں، سینوں میں بھی اس کی برکتیں منتقل ہوتی ہیں، گلی کوچوں کے اندر اس کی برکتیں منتقل ہوتی ہیں، اور پورے علاقے کے اندر، تحصیل میں، ضلع میں، آسمان و زمین میں اس کی برکتیں منتقل ہوتی ہیں، اور نہ ماننے کی صورت میں اس کی لعنتیں بھی منتقل ہوتی ہیں، نہ ماننے کی صورت میں اس کی لعنتیں بھی منتقل ہوتی ہیں، نہ ماننے کی صورت میں اس کے باغی بننے کی صورت میں پھر یہ کہ اللہ کا اس کے پھٹکار وہ بھی منتقل ہوتی ہیں، اور نہ ماننے کی صورت میں جہنم میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، خود بخود یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے مجھے چھوڑا نہیں، آپ میرا باغی بن گئے۔ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس، میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اے پٹھانا، اے بلوچ صاحب، اگر آپ سے پوچھیں کہ ٹیلی ویژن کو کتنا وقت دیا، قرآن کو کتنا وقت دیا، کون سا شرم والا آدمی ہے، کیا جواب کیا دے گا؟ آپ تو خود خراب ہو گئے، انگریز نے آپ کو خراب کر دیا، لیکن آپ نے مولوی کو بھی ٹچ موبائل اٹھا کر کے دے دیا، اب مولوی صاحب کے ہاتھ سے بھی قرآن نکل گیا، مولوی صاحب کے ہاتھ سے بھی بخاری شریف نبی کے ارشادات اور فرامین نکل گئے، اب مولوی صاحب سردی میں یا گرمی میں وہ بھی اسی طریقے پر کر کے وہ بھی ٹچ موبائل دیکھتا رہتا ہے۔ اس ملک پر خدا کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟
کہ بیٹھ بیٹھ کر کے گپ شپ لگائیں، بیٹھ بیٹھ کر کے گپ شپ لگائیں، غیبتیں کریں۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، نبی کی برکتیں ہوتی ہیں۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں خدا کا نبی ہوں، میں برکتیں بانٹنے کے لیے آیا ہوں سب کو۔ سبحان اللہ، برکتیں، نبی کی ذات مقدس، نبی کی ذات برکت والی ذات ہوتی ہے۔ جو کتابیں آسمانوں سے لاتے ہیں وہ کتابیں بھی برکت والی ہوتی ہے، اور وہ جو بھیجنے والی ذات ہے وہ بھی برکت والی ذات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ برکت والی ذات ہے کہ ساری کائنات اس کے دست قدرت میں ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، جس نے کتاب بھیجی وہ برکت والی، جس کی قبضہ قدرت میں پوری کائنات وہ اللہ برکت والی، جن نبیوں کو وہ بھیجتا ہے وہ نبی بھی برکت والے، اور کتاب بھی وہذا کتاب انزلناہ مبارک، برکت والے، اور رمضان بھی برکت والے۔ اللہ کے بندوں، ان برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر لو۔ اللہ کے بندوں، نبی کی پیروی کر کے، نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے، نبی کی طریقے کو سینے سے لگا کر کے اس سے بھی برکتیں حاصل کرو۔ گھروں میں برکت، بیوی میں برکت، بچوں میں برکت، عمروں میں برکت، رزق میں برکت، ہر طرح سے سکون، برکت ہی برکت، برکت ہی برکت، برکت ہی برکت۔ ورنہ مجھے معاف کیجئے گا، جن کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ بڑے برکتیں ہوں گے، خدا کی قسم تمہاری سمجھ پہ بھی لعنت، اور ان کے بڑے